قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا نا، جو میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، قیامت کے دن نکال کے اس کو کہیں گے اقرأ کتابک، اس کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا حساب کرو۔ 2022 ختم ہو رہا ہے نا، 2023 شروع ہو رہا ہے۔ 2022 کے اختتام میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس 2022 کی پوری رپورٹ ہونی چاہیے۔ 2022 میں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں۔ تو آپ جب رپورٹ بنانے بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بہت معاملہ بہت گڑبڑ ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ آپ رپورٹ بنانے بیٹھیں کہ 2022 میں نے کتنی دفعہ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کو برا کہا ہے، کتنی دفعہ کہا ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ 2022 کا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ تو رجسٹر کھول کے لکھنا چاہیے نا کہ جنوری کی پہلی تاریخ تھی، 2022 تھا، میں نے کتنے لوگوں کی غیبت کی تھی۔ جنوری کی 2 تاریخ تھی، 2022 تھا، میں نے کتنے لوگوں کی غیبت کی تھی۔ فروری کی پہلی تاریخ تھی، 2022 تھا، میں نے کتنے لوگوں کی غیبت کی تھی۔ حساب کتاب لگانا شروع کریں۔ پھر مالی معاملات کی طرف آ جائیں کہ اس 2022 کے پورے سال میں نے کہاں کہاں ناجائز پیسہ کمایا ہے، کتنی دفعہ کاروبار میں، دکان میں نے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے پیسے کمایا ہے، ملاوٹ کر کے پیسہ کمایا ہے۔ اس کا حساب کتاب شروع کریں، جنوری کا، پھر فروری کا، پھر مارچ کا، ایک ایک مہینے کا حساب کریں، آڈٹ کریں۔ ایک شوہر ہے تو وہ یہ حساب کرے کہ 2022 میں نے کتنی دفعہ اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے، کتنی دفعہ میں نے اپنی اولاد کا حق دبایا ہے کہ ان کا حق تھا کہ میں ان کی تربیت کرتا۔ مثال کے طور پر مجھے 1 سال میں اپنے بچوں کو تربیت کے لیے 12 مہینوں میں کم از کم 1 مہینے کا ٹائم دینا چاہیے تھا۔ کیا میں نے 1 مہینے کا ٹائم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے صرف کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو آپ جب حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے فیس بک کو زیادہ ٹائم دیا ہے اور اولاد کو کم ٹائم دیا ہے۔ جب حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹک ٹاک کو، یوٹیوب کو اور جناب انسٹاگرام کو اور سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم دیا ہے، بیوی کو کم ٹائم دیا ہے۔ جب یہ حساب کتاب نہیں ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کوئی جن بھوت کسی نے مجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جو ٹائم بیوی کو دینے کا تھا وہ ٹائم آپ موبائل کو دے رہے ہیں، جو ٹائم اولاد کو دینے کا تھا وہ ٹائم آپ موبائل کو دے رہے ہیں، جو ٹائم والدین کو دینے کا تھا وہ ٹائم آپ دوستوں کو دے رہے ہیں، جو ٹائم گھر والوں کو دینے کا تھا وہ جناب آپ فضول گپ شپ میں گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ اپنے اوپر خود جادو کر رہے ہیں، کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سب سے بڑے اپنے لیے جادوگر ہیں، سب سے بڑے جن اپنے لیے آپ خود ہیں۔ آپ بیوی کو اس کا حق دیں، اولاد کو اس کا حق دیں، والدین کو ان کا حق دیں، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، دوستوں کو ان کا حق دیں، پڑوسیوں کو ان کا حق دیں۔ آپ کو لگے گا کہ کسی نے مجھ پہ کوئی تعویذ نہیں کیا، سب سیٹ چل رہا ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور ریئیکشن میں وہ آپ کو تھپڑ مارے، تو جب وہ ریئیکشن میں تھپڑ مارے آپ آ جائیں مفتی صاحب کے پاس کہ مجھے تعویذ دو، مجھ پہ کسی نے جن چھوڑ دیا، فلاں آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو مفتی صاحب آپ کو کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تھپڑ اس نے آپ کو اس لیے نہیں مارا کہ آپ پہ کسی نے تعویذ کیا ہوا تھا، یہ تھپڑ اس نے آپ کو اس لیے مارا ہے کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا، یہ ریئیکشن ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہم نے پڑھے کہ صحابہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے حضور پر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کا یہ عمل ایکشن نہیں تھا، یہ ریئیکشن تھا۔ یہ کیا تھا؟
ریئیکشن تھا. حضور نے صحابہ کو اتنی محبت دی، اتنی محبت دی، اتنی محبت دی کہ صحابہ کو مجبوراً حضور سے محبت کرنی پڑی. قرآن میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو صحابہ آپ سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں.